بھارت اور سعودی عرب کے درمیان سفر کے خواہشمند لوگوں کے لیے ایک خوشخبری، لیکن یہ بعد میں، پہلے کچھ اور اہم خبریں۔ آج سنیچر کا دن اور دسمبر کی 25 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے سعودی عرب میں قسیم ناردرن بارڈرز، مکہ مکرمہ اور حائل سے 8 لوگوں کو ماحولیات سے متعلق ملک کے قوانین کی مخالفت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے 7 سعودی اور 1 یمنی ہے۔ ان کے پاس سے مقامی لکڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں جو 8 ٹرکوں پر رکھ کر فروخت کی جا رہی تھیں۔ اس طرح مزید 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ بغیر اجازت امام ترکی بن عبداللہ رائل سینکچری میں داخل ہو گئے تھے اور وہاں جہاں شکار کرنا ممنوع ہے شکار کر رہے تھے۔ ان کے پاس سے 2 باز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ان پر 5000 ریال غیر قانونی طریقے سے سینکچری میں داخلے اور بلا اجازت وہاں شکار کرنے کے لیے مزید 5000 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی بارڈر سیکیورٹی کے محکمے نے جازان کے علاقے میں 57 کلو حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور اس جرم میں ایک سعودی کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ایک سعودی نے ٹریفک کے محکمے سے شکایت کی ہے کہ اس کے خلاف ٹریفک کے اشاروں کو ایسی جگہ پامال کرنے کے لیے جرمانہ کیا گیا ہے جہاں وہ گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شکایت نامے میں کہا ہے کہ اس پر حفوف میں ٹریفک لائٹ کو پامال کرنے کے لیے جرمانہ کیا گیا جبکہ وہ حائل میں موجود تھا، لیکن ٹریفک پولیس نے اس کی شکایت رد کر دی ہے۔ اس سال جولائی سے ستمبر کے درمیان سعودی عرب میں 69,500 ڈرائیوروں نے نوکریاں گنوا دیں۔ اس دوران ملک میں گھروں میں ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرنے والے مردوں کی تعداد 10,75,000 تھی اور 145 خواتین بھی ہوم ڈرائیور کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 30,29,000 افراد ہاؤس میٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جن میں سے 50% ہوم ڈرائیورز ہیں۔ اب سعودی عرب کا سفر کرنے کے خواہشمند بھارتیوں کے لیے بڑی خبر۔ سعودی حکومت نے سفر کے لیے بھارتی ویکسین کوویکسین کو منظوری دے دی ہے۔ وہ بھارتی جو کوویکسین کے دونوں ڈوز لے چکے ہیں وہ بلا رکاوٹ سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اعلان ریاض میں بھارتی سفارتخانے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا ہے۔ بھارت کی کمپنی بھارت بائیو ٹیک کی بنائی ہوئی کورونا ویکسین کوویکسین کو آہستہ آہستہ کئی ملک منظوری دے رہے ہیں۔ نومبر میں WHO نے بھی کوویکسین کے ایمرجنسی یوز کی اجازت دے دی تھی۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے بھارتیوں اور عمرہ کے خواہشمند لوگوں کے لیے ایک اور اچھی خبر وہ یہ کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان ایئر ببل کے نظام کے تحت اسپیشل فلائٹس 1 جنوری سے دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان فلائٹس میں اضافہ ہوگا اور ٹکٹ کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی۔ اب چلتے ہیں امارات۔ اگر آپ امارات میں کسی عام جگہ پر یا کسی خاص جگہ پر کسی کی تصویر لیتے ہیں جس سے اس کی پرائیویسی پامال ہوتی ہے، اس کی پرائیویٹ زندگی کا عدم احترام ہوتا ہے یا کسی کی مرضی کے خلاف اس کی فیملی کی تصویر لی جاتی ہے تو 1,50,000 درہم سے 5 لاکھ درہم تک جرمانہ اور 6 مہینے قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ سزا 2021 کے امارات کے فیڈرل ڈکری لا نمبر 34 کی دفعہ 44 کے تحت طے کی گئی ہے۔ اس سے قبل امارات میں جو قوانین تھے اس کے تحت دوسروں کی تصویر لینے کی کوئی سزا مقرر نہیں تھی اور نہ اس سلسلے میں دوسرے قوانین سے رہنمائی ملتی تھی۔ لہٰذا اس نئے قانون کے ذریعہ دوسروں کی تصویر لینے کے جرم کی سزا طے کر دی گئی ہے۔ اگر آپ ہر وقت کیمرے یا موبائل سے لوگوں کی تصویریں لینے کے عادی ہیں تو محتاط رہیں۔ اس نئے قانون پر 2 جنوری سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ راس الخیمہ کی ایک سول کورٹ نے ایک خلیجی کو حکم دیا ہے کہ وہ دوسرے خلیجی کو 20,000 درہم اس بات کے معاوضے کے طور پر ادا کرے کہ اس نے ایک مشترک کنویں سے دوسرے خلیجوں کو اس کے فارم میں سینچائی نہیں کرنے دی تھی اور اس کا پائپ بھی کاٹ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس خلیجی کا مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ اس خلیجی نے خود اپنے خرچ سے 10 سال قبل سینچائی کے پائپ لگوائے تھے
ابوظہبی کی لیبر کورٹ نے ریکارڈ ٹائم میں 2794 ملازمین کے ڈیوز جو اجمالی طور پر 4 کروڑ درہم تھے 4 متعلقہ کمپنیوں سے دلوا دیے۔ ان کی درخواست پر عدالت نے فوراً کارروائی کی، موبائل کورٹس قائم کی گئیں اور شکایت کرنے والوں تک پہنچ کر ان کے مقدمے کی سماعت کی گئی اور ان کا مسئلہ حل کیا گیا۔ آج اس بلیٹن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔